السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، قصص un نبیین کا سلسلہ ہمارا جو جاری ہے اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور وہ بد دعا بہت خطرناک تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وغضب نوح، نوح علیہ السلام جو ہے وہ غصے میں ہوئے، غضب للہ یعنی اللہ کے لیے غصے ہوئے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے لیے غصے نہیں ہوئے تھے کہ ان کو اس قسم کے جواب دیے گئے، بلکہ وہ غصے کیوں ہوئے کہ اللہ کا انکار کیا گیا۔ للہ وَيَأِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ يَأِسَ يَأِسُ افسردہ ہونا، کہ وہ ان سے افسردہ ہوئے، من هَؤُلَاءِ یہ متعلق فعل ہو گئے، یا اس فعل مضارع ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کے لیے۔ وقال، اور دعا کی انہوں نے، فرمایا اللہم لا تترک، اے اللہ، لا تترک، ترک یترک چھوڑنا، لا تترک علی الارض احدا، کسی کو بھی نہ چھوڑ اس زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے۔ تو اللہ نے یہ بد دعا ان کی قبول فرمائی۔ انبیاء جب اپنی قوم پر بد دعا کیا کرتے تھے تو اللہ ان کو قبول فرماتے تھے کہ انبیاء بد دعا ایک تو کرتے تھے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، اور وہ بد دعا اس وقت کرتے تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہی، کہ اس قوم کو اب، اور یہ قوم یعنی دین کے لیے اب نقصان دہ رہ گئی ہے، اس وقت جا کے انبیاء بد دعا کرتے تھے۔ انبیاء ایسے بد دعا نہیں کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اور کب کرتے تھے کہ جب دیکھ لیتے تھے کہ ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے، بلکہ یہ شر میں مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے ماننے والوں کو مزید بہکائیں گے، تب انبیاء بد دعا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چند لوگوں کے لیے کب بد دعا کی ہاتھ اٹھا کر، کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو بلا کسی سبب کے شہید کر دیا، دھوکہ دے کر، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، اور آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، جس سے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، کہ جب آپ نے ایک مہینہ پورا نام لے لے کر بد دعا کی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ السفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ وَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نُوحٍ، اجاب یجیبو جواب دینا، قبول کرنا، باب افعال سے ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ فاعل اجابہ، اجاب اللہ دعوت نوح، نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ وارادہ، اور ارادہ کیا، ارادہ یریدو کس بات کا؟ ان یغرق قومہ، اغرق یغرق اغراقا، باب افعال غرق کرنا، قومہ مفعول حالت نصب میں، ان کی قوم کو غرق کرنے کا ارادہ کیا۔ ولیکن اللہ یریدو، لیکن اللہ یہ بھی چاہتا تھا، لاکنہ اسم لاکنہ ارادہ یریدو، کیا چاہتا تھا؟ کذالک، اسی طرح کہ ان ینجو نوح والمؤمنون، نجا ینجی، سو ان ینجو، نجا ان ینجو، انجا ینجئو، ینجئو، سو یہ نجا ینجو، اس کا مطلب یہ نون جیم واو مادہ ہے، سو انجوا، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا، بچا لینا۔ نوح والمؤمنون، ان ینجو نوح والمؤمنون، جی بالکل، اس کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا، یعنی نجات حاصل کر لینا، وہ ہوتا ہے انجا ینجی، کسی دوسرے کو بچانا، یہاں پر خود بچ جانا، کہ ان ینجی نوح والمؤمنون، کہ نوح علیہ السلام اور مومنین جو ہیں وہ بچ جائیں، کس سے؟ اس غرق سے۔ فامر نوح، امر فعل ماضی، نوحا مفعول، کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا، کس بات کا؟ یہ وہ حکم ہے، ان یصنع سفینۃ کبیرۃ، یہ مفعول یصنع، صنع یصنع بنانا، یصنع نصب ہوا، کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ وبدأ نوح یصنع سفینۃ کبیرۃ، بدأ یبدأ ابتدا کرنا، شروع کرنا، نوح فاعل بدأ، یہ مفعول کس چیز کا؟ یصنع نوح، نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنانے کی ابتدا کر دی۔ ورآہ قومہ فی ھذا الشغل، رآ یرا دیکھنا، رآہ قومہ، قوم فاعل رآہا، ان کی قوم نے ان کو دیکھا، فی ھذا الشغل، اس کام میں، فوجدوا شغلا، وجد یجد پانا، فوجدوا شغلا، انہوں نے اسے ایک جسٹ مزاح پایا کہ ایک شغل لگا ہوا ہے۔ وصاروا یسخرون منہ، سارا یسیرو ہو جانا، سارو اس کا اسم ہم، اور یہ اس کی خبر ہے، سخر یسخرو مذاق اڑانا، یسخرون منہ، اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ما ھذا یا نوح، اے نوح یہ کیا ہے؟ ما استفہامیہ، اے نوح یہ کیا ہے؟ من متى صرت نجارا،
آپ کب سے بڑھئی بن گئے، نجارن بڑھئی، من متا کب سے، من متا، سرتا یعنی ہو جانا، کسی کام میں ٹرانسفارم ہو جانا، سرتا اس کا انتا اسم، نجارن خبر، سو آپ کب سے بڑھئی ہو گئے. آگے دیکھتے ہیں جی اگلے حصے میں. تو انہوں نے کہا کہ اما کننا نقولو، استفہام ما نفی کا، کننا ہم نہیں کہتے تھے، اما کننا نقولو لکا ہم آپ کو نہیں کہا کرتے تھے، قال یقول نقول کہنا، نحنو اس میں اسم ہے، یہ پورا کننا کی خبر ہے، ہم آپ کو نہیں کرتے تھے کیا کہ لا تجلس الی ہؤلاء الاراذل، اراذل کہتے ہیں ارذل یعنی یہ چھوٹے لوگ، کہ لا نہیں تجلس، انتا اس کا فاعل فعل مضارع، الی ہؤلاء یہ مرکب اشاری ہے، پورا مجرور ہوا الی کی وجہ سے کہ ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. ولکنک لیکن انطلاقنا ما سمعت، یہ خبر، ما سے سمعت کلامنا لیکن آپ نے ہماری بات نہ سنی، وجلست الی النجارین اور آپ بڑھئیوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے، والحدادین لوہاروں کے ساتھ، فصرت نجارا پس آپ کیا بن گئے، بڑھئی بن گئے. جلست الی النجارین نجار اور حداد، حداد لوہار. وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوح، أَيْنَ کہاں، تمشی مشا یمشی چلنا، تمشی انت فعل، هَذِهِ السَّفِينَةُ فاعل، یا نوح یہ ندا، نوح یہ کشتی کہاں چلے گی. ان امرک کلہ عجب، ان امرک یعنی اسم ان معاملہ، کلہ یہ بدل امرا، عجب خبر، ان امرک کلہ عجب یعنی آپ کا ہر معاملہ ہی عجیب ہے، یہ ان کا کلام تھا. اتمشی هذه فی الرمل، تمشی فعل مضارع، ہی فاعل، یہ سفینہ کے لیے ہے، ہاذہ یہ فاعل ہو گیا. کیا یہ چلے گی فی الرمل ریت میں، ام تصعد الجبل، صعد یصعد باب سامیہ سے چڑھنا، ام تصعد اس کا ہی فاعل فعل مضارع، الجبل مفعول، کیا یہ پہاڑ پر چڑھے گی. البحر من ہنا بعید جدا، مبتدا، سمندر من ہنا یہاں سے، بعید بہت دور ہے، جدا. حل یحملو الجن، حمل یحملو اٹھانا، یحملو فعل مضارع، سو باب ضربہ سے، ہا یہ مفعول سفینہ کی طرف، الجن فاعل، کیا جن اس کو اٹھائے گا. ام تجرو الثیران، الثیران یعنی بیل، سو سوری ناٹ بیل، میرا خیال ہے بیل ہی ہے، جر یجرو، جر یجرو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. ام تجروہا جر یجرو، تجرو فعل مضارع، یہ الثیران فاعل، یہ ثورون کی جمع ہے، ہاں یہ وہی کشتی کی طرف، کیا بیل اس کو کھینچیں گے. وَكَانَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، نوح اسم کانا خبر، یسمع کل ذالک، کل ذالک یہ مفعول، یسمع وہ سب یہ سنتے تھے، وَيَصْبِرُ اور صبر کرتے تھے. وَقَدْ سَمِعَ اور انہوں نے سنا، أَشَدَّ مِنْ هَذَا اس سے زیادہ سخت سن چکے تھے. وَقَدْ سَمِعَ وہ سن چکے تھے، اشد یہ افعلو کے وزن پر ہے، مفعول سمع، اشد من ہذا اس سے زیادہ وہ سخت سن چکے تھے، فصبر اور انہوں نے صبر کیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا، لیکنہ اسم لیکنہ، کانا یقولو خبر، اب کانا کے اندر اسم ہے ہوا جو مبتدا بن گیا، اور یقولو خبر کانا لہم احیاناً، احیاناً کبھی کبھار، لیکن کبھی کبھار وہ ان سے کہا کرتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو، منا ہمارے ساتھ یعنی ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر ہم بھی اڑائیں گے مذاق، منکم تم سب سے، کما تسخرون جیسے تم اڑاتے ہو. یہ روز قیامت کی بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. لے جی طوفان آ گیا، وجاء وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا، وجاء وعد اللہ فاعل، فالعیاذ باللہ اللہ کی پناہ. امطرت السماء وامطرت وامطرت وامطرت، امطر یمطر السماء بارش برس یعنی آسمان برسا برسا برسا، حتیٰ کأن السماء من خلۃ، حتیٰ یہاں تک کہ کأن اسم تشبیہ، اسم یہ وہ مشبہ فی الفعل جسے کہتے ہیں اسم انا، سو یہ السماء اسم کأن اور یہ خبر، من خلۃ پرنالہ، پرنالے میں سے پانی آتا تو رکتا کہاں ہے. لا تمسک ماء، امسک یمسک، لا تمسک ماء کہ جو پانی نہیں روکتا، یہ اس کا جو ہے نا ہیا فاعل ہے جو من خالہ ہے، امسک یمسک ماء مفعول تمسک، یعنی وہ گویا آسمان پرنالے کی طرح ہو گیا کہ اس کا پانی رکتا ہی نہیں ہے.
وَنَبَعَ الْمَاءُ نَبَعَ يَنبُعُ نَبَعَ يَنبُعُ پھوٹ پڑنا، نَبَعَ الْمَاءُ پانی پھوٹ پڑا، نَبَعَ الْمَاءُ الفاعل، وَسَالَ سالہ یسیل کا مطلب سیلاب آ جانا، وَسَالَ اور سیلاب آ گیا، حتیٰ احاطہ بالناس احاطہ یحیط احاطہ کر لینا، اس نے احاطہ کر لیا، فاعل ہوا جو ماں کی طرف ہے، بالناس لوگوں کا، من کل جانب ہر طرف سے، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ نُوحٍ اوحا یوحی وحی کرنا، اور اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ، خُذ یعنی پکڑ لینا، لے لینا، خُذْ مَعَكَ انت فاعل کہ آپ لے لیں مَعَكَ اپنے ساتھ، کس کو لے لیں؟ یہ مفعول ہے، من آمن بِكَ من قومک، من موصولہ، آمن یؤمن ایمان لانا، بکا جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، من قومک و اہلک آپ میں سے اور آپ کے گھر والوں میں سے، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ نُوحٍ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَن يَأْخُذَ مَعَهُ مِن كُلِّ حَيْوَانٍ کہ وہ ان حرف مصدریہ یاخذ نصب ہوا کہ وہ اپنے ساتھ ہر جانور بھی لے لیں، وَطَائِرٍ زوجن اور پرندہ بھی لے لیں، جوڑا جوڑا ذکرن و انثیٰ مذکر اور مؤنث۔ ایسا کیوں حکم دیا گیا؟ لِأَنَّ الطُّوفَانَ لام حرف جر جب انّا پہ آتا تو میننگ کیونکہ، لِأَنَّ الطُّوفَانَ اسم اِنّا کیونکہ یہ طوفان عام ہے، لِأَنَّ الطُّوفَانَ عام ہے کہ مطلب یہ سب کو اپنے سمیٹ میں لے گا، لا ينجو منہ انسان ولا حیوان کوئی انسان اور حیوان اس سے نہیں بچے گا، نجا ینجو منہ اس سے۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ اس طرح نوح علیہ السلام نے کیا، فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ تو ان کے ساتھ کانا ہو گئے تھے، معاہو فی السفینۃ من آمنا، اب یہ من آمنا من قومہ اسم کانا ہے کہ ان کے ساتھ کشتی میں ہو گئے تھے ہر وہ جو ان کے اوپر ان کی قوم میں سے ایمان لائے، وَمِن كُلِّ حَيْوَانٍ طَائِرٍ زَوْجٌ اور ہر جانور میں سے، وطائر اور پرندے میں سے، زوجن جوڑا جوڑا تھا، وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَسَارَتِ السَّفِينَةُ اور کشتی ہو گئی، تجری بہتی ہوئی، جرا یجری بہنا، بہم ان کے ساتھ، فی موجن موج میں، کالجبالی پہاڑ کی طرح، وارتقى القوم كل مكان عال ارتقا یرتقی چڑھ جانا، بلند ہو جانا، القوم كل مكان عال یعنی آسرا لے لینا، سو قوم نے ہر بلند جگہ پر، کل مکان عال، مکان عالیون کا مطلب ہے بلند جگہ، یعنی کوئی جو بھی مکان یہاں گھر مراد نہیں، مکان مطلب کوئی جگہ، سو قوم جو تھی وہ بلند جگہوں پر چڑھ گئی، وَكُلَّ رَبْوَةٍ ربوتن کہتے ہیں بلند جگہ کو، زمین میں جو اونچی اٹھی ہوتی ٹیلا یا چوٹی، وَكُلَّ رَبْوَةٍ اور ہر چوٹی پر، ہر ٹیلے پر، يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَرَّ يَفِرُّ یعنی دوڑنا کسی چیز سے، یہ تو فرار اختیار کرنا، سو یفرون من عذاب اللہ، فر یفر فارارا مادہ باب داربا سے، اللہ کے عذاب سے فرار اختیار کرتے ہو، ولیکن لا ملجأ من اللہ الا الیہ، ولیکن لا ملجأ من اللہ الا الیہ، سو کوئی ملجا و ماوا نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کوئی جائے پناہ نہیں، ملجاؤن جائے پناہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے۔ آگے چلتے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ آیا، وَكَانَ لِنُوحٍ ابْنٌ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ سو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اسمہ کانا ابن جو کافروں کے ساتھ تھا، وَرَآ نُوحٌ ابْنَهُ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ابن مفعول فی الطوفان طوفان میں، فقال اور کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بچے، ارکب رکب یرکب سوار ہونا، انت فاعل امر، ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال اور اس نے کیا کہا، سآوی الی جبل میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس کا سہارا لے لوں گا، یعصمنی عصم یعصم بچا لینا، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کیا فرمایا لا عاصم اليوم آج کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ اللہ کے امر سے، الا سوائے اس کے کہ من رحم جس پر وہ رحم کرے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، حال مطلب حال یحیل درمیان، یحول حال یحول دو چیزوں کے درمیان میں حائل ہو جانا، وحال بینہما الموج موج حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان، فکان من المغرقین تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، وحزن نوح علی ابنہ نوح علیہ السلام اپنے بچے پر بہت افسردہ ہوئے، وکیف لا یحزن وہ کیسے افسردہ نہ ہوتے، حزن یحزن باب سمیہ سے، وہو ابنہ جبکہ وہ اس کے بچے تھے،
ان کے بچے تھے وَأَرَادَ أَن يَنْجُوَ ابْنُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور انہوں نے کیا چاہا کہ وہ اپنے بچے کو أَن يَنْجُوَ ابْنُهُ، کہ ان کا بچہ بچ جائے مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت سے، اِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسٍ، اِذْ جب کہ لم ینجو من الماء امس، جب کہ وہ پانی سے بھی نہ بچا تو قیامت سے کیا بچتا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے وہ فرما رہے ہیں کہ ان النار اشد من الماء، جب کہ آگ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن وہ تو پانی سے بھی نہ بچا۔ وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَقُّ أَمَا وَعَدُ اللَّهِ أَنَّهُ يُنْجِي أَهْلَهُ، وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ، جب کہ حرف تاکید ہے کہ آخرت کا عذاب اشق، شق یہ شق بہت سخت ہے، اشق کہ بہت زیادہ سخت ہے، اما وعدہ اللہ انہ ینجی اہلہ، استفہام ہے، ما وعدہ اللہ، کیا اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ انہ ینجی اہلہ، کہ وہ ان کے گھر والوں کو بچائے گا۔ دیکھیں انجا ینجی باب افعال سے، استفہام ما نفی کا، کیا نہیں، وعدہ اللہ، اللہ نے وعدہ کیا تھا، انہ ینجی اہلہ، بلا کیا تھا، ان وعد اللہ حق، اور اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے، فاراد ان یشفع لابیہ عند اللہ، فاراد ان یشفع لابنہ، انہوں نے اپنے بچے کی شفاعت کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے سامنے، لیکن ہوا کیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ وَنَادَى نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، فقالا، اور کہا ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بچہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ، یعنی وہ احکم الحاکمین کے حکم دینے والوں میں سب سے زیادہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے، لا ينظر الى الانصاب، لیکن اللہ انصاب نسب کی طرف نہیں دیکھتا۔ اسم لیکن لا نفی کا، ينظر الى الانصاب بل ينظر الى الاعمال، بلکہ وہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ واللہ لا يقبل شفاعۃ فی المشرکین، اللہ لا يقبل، قبل يقبل قبول کرنا، الشفاعۃ مفعول يقبل، کہ اللہ قبول نہیں کرتا شفاعۃ فی المشرکین، مشرکین کے بارے میں۔ ولیس المشرک من اہل النبی، المشرک لیس، اسم لیس من اہل النبی، لیکن اور کوئی مشرک جو ہے وہ نبی کے گھر والوں میں سے نہیں ہوتا، وان کان ابنہ، چاہے وہ ان کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ فنبہ اللہ نوحا علی ذلک، نبہ ینبہ تنبیہا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ الجلالہ فاعل، نبہ نوحا مفعول، کہ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اس پر، اور فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تو غیر صالح ہے، یعنی اچھا نہیں ہے۔ فلا تسألنی، لا نہیں، تسألنی، مجھ سے سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، ما اس بات کا، لیس لک بہ علم، اسم لیس جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انی اعظک، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وعظ یعظ، ان تکون من الجاہلین، یعنی آپ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی کم عقل، یعنی آپ کے علم کے نقصان کی وجہ سے، ان تکون من الجاہلین۔ جاہل بیسیکلی، ہم بیسیکلی اسے گالی کے طور پر لیتے ہیں۔ جاہل سے مراد ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، یا کسی چیز کے بارے میں معلومات کی کمی ہونا، یعنی قوم یجہلون، ایک ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، یعنی لا علم ہونا۔ تو یہاں میں ہم، یعنی جاہل سے مراد نعوذ باللہ وہ سوء ادب کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ ہم اس بات کا اللہ تو کہہ سکتا ہے، اللہ تو رب ہے، اور انبیاء اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ چاہے ان کو جس مرضی طرح خطاب فرما لے، اللہ تو مالک ہے، مالک کائنات ہے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کون اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ، یعنی ہم حاشا وکلہ، حاشا وللہ، حاشا للہ، کہ ایسی بات کیوں اللہ نے کی؟ اللہ تو رب ہے نا، تو وہ اپنے نبی سے جیسے چاہے بات کرے، جیسے آپ اپنے بچے سے جیسے چاہے بات کریں، اپنے چھوٹے سے، یعنی جو آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ ہر بچے سے تو آپ نہیں کر سکتے، جو ہر بچہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، ہر بچے کے آپ نہ تو مکلف ہوتے ہیں، آپ صرف اپنے بچے کے ہی ہوتے ہیں، اس سے آپ اپنے سختی سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ جس سے چاہے بات کر لے، ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں، وہ چاہے انبیاء ہیں، چاہے عام انسان ہیں،
تو یہاں پہ لیکن جب ہم اس بات کی وضاحت کریں گے تو ہم یقیناً ادب کا لحاظ رکھیں گے کہ یہاں مراد وہ جاہل نہیں جو ہم لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ وَتَنَبَّهَ نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے تنبیہ حاصل کر لی۔ اب دیکھیں فرق فعل کا، باب تفعیل نبہ ینبہ، یہاں پہ تنبہ یتنبہ، یعنی ذکر تذکر، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذکر اس نے یعنی نصیحت دلائی، تذکرہ اس نے نصیحت حاصل کی، یہاں پہ وہی ہے، نبہ اللہ نے تنبیہ کی، تنبہ نوح علیہ السلام نے تنبیہ حاصل کر لی، وتاب الی اللہ، اور اللہ سے توبہ کی، اور کیا فرمایا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اب دیکھیں میں یہی بات آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا کہ جاہل سے مراد لا علمی ہے، اس بات کی نالج کی کمی ہے۔ رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیرے سامنے یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، اس بات کا سوال کرنا، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں جی، لیں جی یہ بعد طوفان ہے، وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَ اللَّهُ، وَلَمَّا جب کانا ما اراد اللہ، جو اللہ نے ارادہ کیا، وغرق الکفار، غرق یغرق غرق کرنا، وغرق الکفار، اور کفار غرق ہو گئے، وامسکت السماء، اور آسمان تھم گیا، وغار الماء، غارہ ماء پانی کا نیچے اتر جانا، سو وغار الماء پانی نیچے اتر گیا، واستوت السفینہ، استوا یستوی یعنی ٹھہر جانا، واستوت السفینۃ، السفینۃ فاعل استوت یہ جوڑنے کے لیے، اور کشتی ٹھہر گئی، علی جبل الجودی، پہاڑ جودی پر، وقیل بعدا لقوم الظالمین، وقیل اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے بعدا للقوم الظالمین، قوم ظالمین کے لیے یا ان سے دور، بہرحال یہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، وقیل یا نوح، اور نوح علیہ السلام سے کہا گیا، اہبط بسلام، سلامتی کے ساتھ اتریں، حبط یحبط اترنا، وحبط نوح واصحاب السفینۃ، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے کشتی والے وہ اترے، یمشون علی البر، مشی یمشا چلنا، علی البر مطلب خشکی پر، بسلام سلامتی کے ساتھ چلنے لگے، سلامتی کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں اسی لیے کہ بھئی پانی اتر چکا ہے، خشک ہو گیا، اب آپ اترائیں کشتی سے۔ وَحَلَقَ الْكُفَّارُ، اور کفار ہلاک ہو گئے، من قوم نوح، قوم نوح میں سے، فما بکت علیہم السماء والارض، کوئی نہیں رونے والا تھا ان پر، فما بکت نہیں رویا، بکت علیہم ان پر، السماء والارض زمین و آسمان ان پر نہیں رویا، وبارک اللہ فی ذریت نوح، اور اللہ نے برکت عطا فرمائی فی ذریت نوح، نوح علیہ السلام کی ذریت میں، فانتشرت فی الارض، انتشر ینتشر پھیل جانا، فانتشرت اور وہ پھیل گئی، فی الارض زمین میں، وملأت الارض اور زمین بھر گئی، وکان فیہا امم ان میں تھے بہت سی امتیں، فیہا انبیاء اور انبیاء، وملوک اور بادشاہ، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ آگے چلتے ہیں جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جی آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جاء الاذن من اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہجرت، جاء مطلب آنا، الاذن اجازت، فاعل جاء، من اللہ اللہ سے، لرسولہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالہجرت ہجرت کی، الی المدینہ مدینہ کی طرف، فانزل اللہ علی رسولہ قولہ، انزل نازل کرنا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، قولہ اپنا قول، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کی بات کی کہ آپ اس طرح سے کہیے، ربی اے میرے رب، ادخلنی مجھے داخل کر، مدخل صدق اچھی طرح سے داخل کرنا، واخرجنی اور مجھے نکال، مخرج صدق اچھی طرح سے نکالنا، واجعل لی اور میرے بنا دے میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانا نصیرا ایک رہنما مددگار، وہ کون؟ ابو بکر صدیق، وَأَن يَكُونَ صَاحِبُهُ فِي هَذِهِ الْهِجْرَةِ ہجرت ابا بکر الصدیق،
ان یکون ان حرف مصدریہ کان یکون صاحبہ اسم یکون، کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کا ساتھی ہو فی ہذہ الہجرۃ، اس ہجرت میں ابا بکر صدیق، ابو بکر صدیق، یہ خبر یکون ہے۔ یعنی یہ جو سلطان النصیرن مانگا گیا نا، وہ یہ مؤلف لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت مانگی۔ آگے کیا ہوا وہ ذرا سنیے گا۔ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اخبر یخبر خبر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، مفعول حالت نصب میں ابا بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بالہجرت، ہجرت کی، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ رَفِيقَهُ فِيهَا، انہو ہوا مبتدا، سیکون خبر ہوا کہ وہ ہوں گے ان قریب، رفیقہ مفعول خبر یکون ان کے رفیق، رفیق کہتے ہیں یعنی ہمراہ سفر، رفیقہ فیہا اس ہجرت میں، یہ ہا جا رہا ہے ہجرت کی طرف۔ فجہز ابو بکر، جہز یجہز تیار کرنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، ناقتین یعنی دو اونٹنیاں، لہو ان کے لیے، والی رسول ہی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آگے کیا ہوا جی؟ اجتماع کفار قریش فی دار الندوۃ، دار ندوہ میں اجتماع کفار قریش، اجتماع کفار قریش فی دار الندوہ، اجتماع یجتمع جمع ہونا، اجتماع کرنا، فاعل کفار قریش مرکب اضافی ہے، وہ جمع ہوئے دار نجوہ میں، واتفقوا اتفق یتفقوا اکٹھا یعنی اتفاق کر لینا، واتفقوا علی امر جائر یعنی ایک انتہائی کبیح فعل پر وہ سب انہوں نے اتفاق کیا، وہ کیا تھا، ہوا مبتدا، وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی نعوذ باللہ قتل، وَأَعْلَنُوا فِي ذَلِكَ جَائِزَةً، اعلن یعلن یعنی اعلان کرنا، وَأَعْلَنُوا اور انہوں نے اعلان کیا، ہم فاعل، فی ذالک اس کے بارے میں، جائزتاً مفعول ایک انعام کا، قدرہا اس کا یہ جملہ ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی، جائزتن کی، قدرہا مئۃ ناقۃ، اس کی کیا تھی، اس کی یعنی انعام کی مقدار 100 اونٹنیاں، لمن یقتلہ اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ ہم اللہ سبحانہ نبیہ من مؤامرۃ قریش، سازش، ہم اللہ حمایت کرنا، فاعل ہما، سبحانہ یہ صفت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی یعنی مدد کی، ان کو کس طرح سے، من مؤامرۃ قریش، قریش کی سازش سے، وَأَخْبَرَهُ اور انہیں خبر دی، بِهَذِهِ الْمُؤَامَرَةِ اس سازش کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی آیات، قولہ تعالیٰ یعنی اپنا قول، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اور آپ کے ساتھ وہ چال چل رہے ہیں، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک کہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوک کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وہ چال چل رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی ایک تدبیر لڑا رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مع ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وَتَوَجَّهَ إِلَى غَارِ ثَوْرٍ، توجہ یتوجہ رخ کرنا، توجہا اس کا ہما فاعل ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، وتوجہا اور ان دونوں نے رخ کیا، الی غار ثور غار ثور کی طرف، وکمنا کمنا یکمن چھپنا، ہما اس کا فاعل، وکمنا وہ دونوں وہاں چھپ گئے، ای اختبا، اختبا یختبیو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ themselves، یعنی یہاں پہ انہوں نے اس کی یہ ای تفسیریہ ہے واضح کرنے کے لیے کہ ای اختبا یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اختبا چھپانا، دونوں چھپ گئے، فی الغاری غار میں، 3 ایام 3 دن کے لیے، وکانت اسماء بنت ابی بکر کانت تھی اسماء بنت ابی بکر، اسم کانت تأتیہم یہ خبر و کانت عطایاتی، انا تأتیہم بالطعامی کھانا لے کر آتی تھی، کل یوم روزانہ، وَقَانَ عبداللہ ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی بکر صدیق یعنی ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یأتیہما بالاخبار کل لیلۃ لیال الغار
یعنی یاتیہما وہ ان دونوں کے پاس آتے تھے بالاخباری خبروں کے ساتھ، کل لیلۃ ہر رات من لیالی الغاری، یعنی وہ غار کی جو راتیں تھیں ان کی اس میں سے وہ ہر رات وہاں پر خبریں لے کر آتے تھے۔ وکان عامر بن فہیرہ، اور عامر بن فہیرہ تھے یرعی الغنم، یرعی چرانا، یرعی الغنم یعنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ کیوں چراتے؟ لام تعلیل، لیغطی، غطا یغطی، چھپا دینا، اثر غائب کر دینا، لیغطی آثار عبداللہ ابن ابی بکر، کہ وہ جو عبداللہ بن ابی بکر کے جو آثار تھے وہاں آنے کے، تاکہ ان کو وہ چھپا دیں۔ غطا یغطی، کسی چیز کے اوپر چھا جانا۔ الحمدللہ قصص النبیین کا ایک حصہ آج ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ اب ہم بعد طوفان کی بات کریں گے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس لیکچر کو جاری رکھیں گے، اور میں آپ کے سامنے پھر بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قصص النبیین مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک سٹیپ عربی میں آگے لے کر جائیں گے، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ کتاب شیئر کروں گا جس سے نہ صرف آپ کا یعنی ہمیں کچھ چیزوں کا تذکرہ بھی ملے گا، بڑی پیاری چیزوں کا، اور اس میں تھوڑی سی ادبی عربی استعمال ہوگی، تھوڑے سٹرونگ ورڈز ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں ادب کی طرف۔ یعنی یہ ایک یہ طریقہ ہے، ایک وہ اس کے بعد ایک سٹیپ ہے۔ اچھا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ، یہ میرا گمان ہے۔ قصص النبیین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب، اور جو کتاب میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا وہ اس کے 3 سیریز ہوں گی انشاءاللہ، یعنی وہ اس کے سیریز 1 ہوگی، سیریز 2، سیریز 3، وہ ہو بھی میں سکتا ہوتا ہے 100 لیکچر تک جائے۔ یہ کتابیں پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، میرا گمان ہے کہ آپ عربی کی ہر کتاب پڑھ لیں گے، بغیر اعراب کے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بس میرے ساتھ جڑے رہیں، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ عربی کو آپ کے ساتھ اور شیئر کیا جائے۔ لازمی بات ہے کہ استاد کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خود سے سیکھنا بڑا محنت طلب، بڑا مشقت طلب ہے، لیکن جب استاد مل جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے تمام پلاننگز میں، ہمارے منصوبوں میں کامیاب فرمائے، اور ہماری نیت صرف اللہ کے لیے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔